بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یقین ہے کہ بچوں نے جو کہ اصل میں تو نوجوان ہیں، بس آج کل کے نوجوان تھوڑے بچے لگتے ہیں، تو یہ ینگ جنریشن ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ یہ محظوظ ہوئے ہیں گفتگو سن کر. ان کا جذبہ ایمانی بھی تازہ ہوا ہے، اور ہر طرح کے دیکھیں کہ اگر اقبال کی بات کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ حکمت کے بھی قائل ہیں کہ حکمت، دانش اور بصیرت، ویژن کے ساتھ چیزوں کو کس طرح کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو پسند فرمایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت آزاد وطن جو ہے وہ حاصل کیا. تو یہ سارے پہلو ہمارے مقررین نے آپ کے سامنے رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں جو آپ کے لیے سیکھنے کے امکانات ہیں ان میں سر فہرست تو یہ ہے کہ اپنی ہسٹری کا، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، پاکستان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، کشمیر کے حوالے سے جانیں، اور خاص طور پر یہ جو دن منائے جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک جذبہ ہے. جذبہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے متعلق سے آگاہ ہوں اور ہم جانیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور ہر دور کی نسل نئے ویژن کے ساتھ چیزوں کو دیکھتی ہے. تو ایک تو یہ آپ نے سیکھا. دوسرا یہ کہ ہمارے وہ قائدین کی کون سی لاہ عمل تھے جن سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور کن مراحل سے کشمیری مختلف گزرتے ہوئے آج آپ کل دیکھیں تو اعداد و شمار کے مطابق 550 دن ہو جائیں گے، اور لاک ڈاؤن کا اب ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیا ہے، اور یہ تو پاکستان والا لاک ڈاؤن تو اور طرح کا تھا کہ ہم نے بس ماسک لگانے ہیں، سماجی فاصلہ کرنا ہے، سینیٹائزر یوز کرنے ہیں، یہ کھانے پینے ہر طرح کی چیز ہے. آزاد وطن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے مرضی کے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں. وہ بھی نوجوان ہیں، وہ بھی بچے ہیں جو آج تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان کے نزدیک اگر تصویر کی کوئی بنتی ہے، چہرہ بنتا ہے، تو ان کے شہداء کا بنتا ہے، اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں بہت، اور اس میں تخصیص نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں. ایون بوڑھے جو ہیں ان کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن، اس قسم کا لاک ڈاؤن جو فطرتی طور پر ہے، جو کہ جس سے ہم کنار ہو رہے ہیں، پوری دنیا ہو رہی ہے، لیکن کشمیری جس لاک ڈاؤن کو گزار رہے ہیں اس درد کا ہمیں احساس کرنا چاہیے. اور جس بھی پلیٹ فارم میں آپ ہیں اس حوالے سے آپ مطالعہ کریں، اپنے مطالعے سے دوسروں کو قائل بھی کریں، اور ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. جناب پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی آپ میں سے اکثر کی ہماری مادری زبان ہے، اس کے ایک شمولیت سے بڑی خوبصورت گفتگو کی. اور خاص طور پر جب وہ ہندو کا ذکر کرتے ہیں تو شروع ہی سے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور ہم نے تو ایسے وقت بھی پنجاب یونیورسٹی پہ دیکھے ہوئے ہیں کہ سر باقاعدہ جو ہے اسٹیج سے نیچے اتر آتے تھے کہ ہندو کا ذکر ہوتا تھا، تو وہ بڑے خوبصورت واقعات پنجابی میں سنایا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنی نئی جنریشن، نسل نو کو بھی اس سے محظوظ کرایا ہے، اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے. مقصد صرف یہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ ننھے بچوں کے آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی، اور بڑے مسکرا کر بڑی محبت سے وہ اس بزرگی کو محسوس کر رہے تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جذبہ ایمانی تازہ کرنے کی کوشش کی. اور ظاہری بات ہے کہ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا. پروفیسر ڈاکٹر جناب خواجہ زاہد عزیز صاحب صدر شعبہ کشمیریات ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے ان کی تحقیقات بے مثال ہیں. انہوں نے اس شعبے کا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ شعبہ مسلسل طالب علموں کو تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق کشمیریات میں جس طرح محو کر رہا ہے، جس طرح انہیں اس طرف انہوں نے راغب کیا ہے، ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ پنجاب یونیورسٹی جائیں تو اورینٹل کالج میں شعبہ کشمیریات میں ایک بے مثال لائبریری آپ کی منتظر ہوگی. تو آپ وہ اگر جاننا چاہتے ہیں کشمیری لٹریچر کے بارے میں، کشمیری تاریخ کے بارے میں، اور شخصیات کی خدمات کے حوالے سے، اقبالیات کا بھی انہوں نے ایک گوشہ وہاں بنا رکھا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بڑی مسرت ہوگی. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی وہاں بھی ملاقات ہوگی، اور کشمیر کی ہسٹری کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، اور بڑی درد مندی کے ساتھ وہ اس ایشو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
تو خواجہ صاحب سے انشاءاللہ میرا تو یقین یہ ہے کہ اقبال کا نام ہو، اقبال اکیڈمی کا اگر ذکر ہو تو کشمیر کے بغیر، کشمیریات کے بغیر نامکمل ہے. تو انشاءاللہ گفتگویں ہم مسلسل اپنی اس پہ رکھتے رہیں گے. شعبہ تاریخ سے تاریخ داں ہمارے یہاں موجود تھے جناب ڈاکٹر پروفیسر غازی عبداللہ صاحب، تو انہوں نے آپ کو بہت اس میں رہنمائی کی. جناب ریاض حسین صاحب کا تو سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ننھے شاہین جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ان کو ایک ٹیم کی شکل میں یہاں لے کر آئے، اور چونکہ سماجی فاصلہ اور اس طرح کی چیزیں ملحوظ رکھنا تھی، لہٰذا تعداد بھی کم چاہیے تھی، ورنہ ان کا تو ارادہ تھا کہ بڑے ہال میں کشمیر کے حوالے سے تقریب آپ کریں. ہم یونیک گروپ سے بچوں کو یہاں لے کر آئیں گے. بچے سننا چاہتے ہیں، اپنی تاریخ کو سننا چاہتے ہیں، اپنے مشاہیر سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں. تو وہ مصرع میں دوبارہ پڑھوں گی کہ جو علامہ نے فرمایا، تنم گلے خیابانی خطہ کشمیر، کہ میری مٹی جو ہے خیابانی کشمیر سے اٹھی ہے. اور اس کے ثبوت کے طور پر کلام اقبال کی طرف اگر چلے جائیں تو صرف ایک دو لائنوں میں یہ کہوں گی کہ شاعر کشمیر خود بھی کشمیری، اجداد بھی کشمیری، خطہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے، اور کشمیری انجمن کشمیری مسلمانان لاہور سے ان کی پہلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جب وہ کم و بیش آپ کی عمر میں تھے، جب سیالکوٹ سے لاہور آتے ہیں، اور اس کے اجلاسوں میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ کئی نظمیں انہوں نے انجمن کشمیری مسلمانان لاہور کے اجلاس میں پیش کی. اسی طرح کشمیری گزٹ میں ان کی نظمیں شائع ہوتی رہیں. کشمیر کمیٹی کے ممبر رہے. سری نگر جب گئے 1931 میں تو ڈل جھیل کے حوالے سے اور اس طرح مختلف ان کی شاعری ہمارے سامنے موجود ہے. عاطقہ نے وہ پیش بھی کی، اس میں سے نشاط باغ کے حوالے سے وہ عاطقہ نے اس میں سے آپ کو اشعار پیش کیے. پھر اردو میں اگر ہم دیکھیں تو ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاس، یہ بڑا خوبصورت ایک کم و بیش میرا خیال ہے 19 قطعات پر مبنی ہے، اور اس میں ایک فرضی کردار ہے ملا زادہ زیغم، اور وہ خطہ لولاب کا جس طرح ذکر کرتا ہے، وادی لولاب کا، اس میں اس کے ایک ایک مصرے میں، اور اسی میں سے ہم نے اس شعر کا انتخاب کیا، ایک ایک مصرے میں اس میں جو جذبہ ہے اور جو حیرت ہے، جو ایک آگے بڑھنے کی ایک تقویت ہے، وہ اس سے ہمیں ملتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک منظوم منشور ہے جو اہل کشمیر کے لیے فکری اعتبار سے اختیار کیا جا سکتا ہے. تو شاعری کے ذریعے عملاً بھی اور ہر طرح سے انہوں نے، علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں اس کے نمونے پیش کیے. میں آخر میں دوبارہ شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے، حاضرین کا اور خاص طور پر نوجوانوں کا. مجھے یقین ہے کہ آج کے دن آپ جو اپنے طور پر قرارداد پیش کریں گے یا رقم کریں گے قرارداد، وہ یہ ضرور ہوگی کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے جاننا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، اور علامہ اقبال کیسے شاعر تھے اس طرف دیکھنا ہے کہ آخر علامہ اقبال شاعری میں کشمیریوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اور اس پیغام میں نوجوان نسل کا کیا حصہ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.